20 نومبر 79 صبح 5:25 اچانک طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ خون کے آنسو رو رہی ہو، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں کے سب سے مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور تقریباً 15 دنوں کے اندر یہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر ہر چیز کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر ہی فائرنگ کی جاتی ہے۔ اسی فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم نے کبھی اس طرح کا حملہ خوابوں میں سوچا بھی نہ ہو، کیونکہ اس کو پلان ہی ایسا کیا گیا کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اسی محرم کی پہلی تاریخ کے اندر یہ سارا پلان کیا گیا، کیونکہ اکثریت آبادی وہاں پہ مسلمانوں کی طواف کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں، جن میں پاکستانی، انڈین اور دیگر ممالک کے لوگ موسٹلی سب سے زیادہ جاتے ہیں۔ البتہ حج تو ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ موجود تھی۔ تقریباً سارے کے سارے مسلمان صبح کی نماز کے لیے بڑی بے تابی کے ساتھ امام صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کعبہ آئیں گے اور وہاں پہ ہم اپنے امام کے ساتھ پہلی صدی کی نماز ادا کریں گے، وہ بھی نماز فجر۔ لیکن صبح سویرے کچھ جنازے لائے جاتے ہیں اور یہ جنازے کا معمول ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ یہاں پہ کوئی جنازے نہیں تھے، بلکہ جنازوں کے تابوت کے اندر بہت زیادہ اسلحہ تھا، جو کہ ایک پلاننگ کے ساتھ مسجد حرام میں لایا گیا تھا، تاکہ اس اسلحے کو چھپا کر اپنی کارروائی جو یہ پلان کر رہے تھے وہ اس دنیا کا نقشہ بدلنا چاہتے تھے، چونکہ دنیا کا جو محور اور مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ انہوں نے اس صدی کا سب سے پہلا دن ہی چوز کیا تھا اور اسی دن کو ہی سلیکٹ کیا تھا۔ اسلام کا ایک نقشہ بدلنا چاہتے تھے اور قیامت کو لے کے آنا چاہتے تھے۔ یکم محرم کو مسجد حرام کے اندر شیخ سبیل کی آواز اللہ اکبر گونجتی ہے۔ اذان کے کلمات ختم ہونے کے بعد سبھی لوگ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ ابھی نماز ختم ہی ہوئی تھی، سب مسلمانوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ادھر سے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر پہلی دفعہ گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اتنی مقدس جگہ کے اوپر گولیوں کی آواز سننا سب مسلمانوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ سارے مسلمان یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کون بدبخت ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر گولیاں چلا رہا ہے۔ جب ارد گرد دیکھا تو اسلحہ بردار لوگ وہاں پہ بہت زیادہ موجود تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ اٹھانا بھی جرم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی گارڈ ہوتے تھے ان کے پاس ایک چھوٹی سی لاٹھی دروازے کے اوپر کھڑے 2 پولیس اہلکاروں کو فوراً گولی مار کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے سیج آف مکہ کے 2 شہید ہیں۔ مکہ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور سارے کے سارے یہی سوچ رہے تھے کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کون ایسا بدبخت ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی حجاج کرام تھے انہوں نے خوف و ہراس کی وجہ سے ادھر ادھر منتشر ہونا شروع کر دیا۔ جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے دروازے ہیں وہ سارے زنجیروں سے لاک ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان وہاں پہ ایک اریسٹ ہو چکے تھے اور بند ہو چکے تھے۔ اسی دوران ایک کالا سیاہ آدمی جس کے فیس کے اوپر داڑھی اور بال 45 سال کی بدبختی اپنے سر پہ اٹھا کے یہ بدبخت جب خانہ کعبہ کے ساتھ جاتا ہے، جس کا نام تھا جوہیمن العتابی، جتنے بھی وہاں پہ مسلمان تھے ان کو چیرتا ہوا سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جا کے پہنچ جاتا ہے اور اسلحہ لہرا کے خانہ کعبہ کے امام سے مائک چھین کے لوگوں کو انسٹرکشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ جوہیمن العتابی مائک لے کے جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے ان کو یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ فوراً زمین پر لیٹ جائیں، اگر کسی نے کوشش کی تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، چاہے وہ ان کا تعلق سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ہو یا وہ عام بندہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی وہاں پہ حجاج کرام تھے وہ سارے عربی تو نہیں جانتے تھے، جیسے ایشیا کے لوگ ہیں وہ اردو جانتے ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں کچھ انگریزی تو کچھ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ العتابی نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا تھا، کچھ ایسے سپیکر رکھے ہوئے تھے جو اردو بول کے ایشیا کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ آپ نے زمین پہ لیٹ جانا ہے، کوئی حرکت نہیں کرنی، جبکہ جو باہر کے لوگ تھے انگریز ان کو انگریزی میں بتایا جا رہا تھا کہ آپ
भी और सब लेट लोगों जाओ। को एक ही इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि आप लेट जाओ, कोई मुज़ाहमत नहीं कर। जुहैमन अल उताबी फिर दोबारा माइक पकड़ता है और फिर इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है कि मक्का, मदीना और जद्दा ये सब के सब शहर अब हमारे कब्जे में इसके बाद जुहैमन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको लर्जा दिया कि मेरे साथ इमाम मेहदी खड़े हैं। जुहैमन ने फिर ऐलान किया कि अब एक एक मुसलमान पर बिल्कुल ये फर्ज हो चुका है कि वो मेरे पास आए और इमाम मेहदी की बैअत करे। जुहैमन और उनके साथियों ने अब वहाँ पे जितने भी हुज्जाज कराम थे उनको मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर एक जगह पे जकड़ कर रख दिया था। मस्जिद हराम के 7 मीनारों के ऊपर जो कि 300 फीट की बुलंदी पे वाक़े हैं, इनके ऊपर 7 स्नैपर बिठा के रखे हुए थे कि कोई भी अगर थोड़ी सी हरकत करे तो उनको फौरन वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। 1 घंटे तक ये ऐलान करता रहा। मस्जिद हराम के मेन स्पीकर से एक ही ऐलान निकल रहा था कि वो मशहूर पेशन गोई अब मुकम्मल हो गई है, यानी इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। इमाम मेहदी ही सब कुछ अब इस्लाम का बोलबाला करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाएंगे। अब इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो कुर्ब क़यामत आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर दीन हक की सर बुलंदी के लिए निकलेंगे और वो जिहाद भी करेंगे, साथ तबलीग भी करेंगे। भी कह रहा था कि अब इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, अब इस्लाम अपने ही अंदाज से फैलेगा, फैलेगा। इमाम मेहदी ही हर चीज़ का यहाँ पे दिफा करेगा। जैसे ही जुहैमन के सारे ये ऐलानात ख़त्म होते हैं तो पूरे खाना काबा में बिल्कुल खामोशी और सिक्कत जारी हो जाती है, कोई कहीं से नहीं बोलता। ऐसा लगता है कि वाकई कयामत ना सिर्फ खाना काबा में मौजूद लोग बल्कि दुनिया भर के जितने भी मुसलमान लोग थे वो इसी शशोपंत का शिकार थे कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ से मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह यानी खाना काबा को यरगमाल बना के और वहाँ पे फायरिंग की जाती है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इस तरह के ऐलानात किए जाते हैं जो वाकई कुर्ब क़यामत के करीब ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये उतैबी एक बदबख्त था जिन्होंने खाना काबा के ऊपर इस तरह का नागुज़ीर हमला करके न सिर्फ अपनी आकबत ख़राब की बल्कि आने वालों के लिए वो एक सबक का एक दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बड़े ही इस हमले को कैसे नाकाम किया गया और कितने कितने ममालिक आपस में मिले और इस हमले को नाकाम बनाया गया। तो मारा गया लेकिन वो अपने इस नापाक अज़ैम के साथ थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो कामयाब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस तरह के नागुज़ीर हमलों से हमारे जितने भी मुक़द्दसात हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे और हमें हर चीज़ की तौफीक दे, इस्लाम का मुजाहिद और इस्लाम का दाई बनाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।